نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوئم کے بارے میں ہم کچھ جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیا ہستیاں تھیں جو دنیا میں ایسی بے نظیر مثالیں چھوڑ گئیں کہ جب بھی ہم اپنے اس تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو سر بلند ہو جاتا ہے اور بے اختیار دل سے دعا نکلتی ہے کہ اے اللہ ہمیں بھی ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ وہ ایسے عظیم مسلمان تھے جن کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایک اور مرتبہ فرمایا کہ جس راستے پہ عمر آتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس ایمانی قوت والے عظیم صحابی اور خلیفہ وقت کے حالات زندگی پڑھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی، وہ ایمان کی کیسی قوت تھی اور اللہ اور رسول سے کیسی محبت تھی جس نے ان کی زندگی کا رخ یک پلٹ کے رکھ دیا۔ تھوڑا سا ان کے ابتدائی حالات دیکھتے ہیں۔ ان کا اپنا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، والد کا نام خطاب اور بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے جو ایک بڑا ریسپیکٹیبل خاندان تھا۔ ان کے خاندان کو سفارت کا منصب حاصل تھا، یعنی ڈپلومیٹک ریلیشنز were assigned to this قبیلہ، اور جب بھی سفیر بھیجنے پڑتے ان کے خاندان سے ہی بھیجے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے پہلے ہی ان 17 لوگوں میں شامل تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اس کے علاوہ فن سپاہ گری کے ماہر تھے، بڑے مضبوط جسم کے مالک تھے، پہلوانی کا بڑا شوق تھا، نیزہ بازی، تیر اندازی اور گھوڑ سواری میں بھی کمال حاصل تھا۔ ان کے قبول اسلام کا واقعہ اس کو بھی دہرا لیتے ہیں۔ ابتدا میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان کی مخالفت میں پیش ہوتے۔ بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں خود کہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے بت خانہ میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ ایک بت کے اندر سے زور سے لا الہ الا اللہ کی آواز آئی اور سارے لوگ بھاگ گئے، میں کھڑا رہا۔ اور کہا جاتا ہے ان کی اس خواب کا جو پیریڈ ہے تقریباً اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، لیکن انہوں نے لبیک نہ کہا اور اسلام کے مخالف ہی رہے۔ روز آئے دن واقعات ہوتے کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مختلف خاندانوں میں جھگڑا پڑ گیا۔ ایک دن یہ تنگ آ گئے سن کے اور ننگی تلوار لے کے ہاتھ سے نکلے کہ آج تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم ہی کر دوں گا۔ لیکن یہ ارادہ پورا کیسے ہوتا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر چکے تھے کہ اے اللہ ابو الحکم بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت اور عزت دے۔ اور یہ آنر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں آیا کہ ان کی یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ گھر سے تو چلے تھے تلوار لے کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کام تمام کرتا ہوں۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، کہنے لگے عمر کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے آج تو میں اس کو قتل ہی کر دینا چاہتا ہوں جس نے قریش میں یہ پھوٹ ڈال دی ہے، ہمارے دین کو غلط کہا اور ہمارے بتوں کی برائی کی ہے۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر والوں کی تو خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی بھی اسلام
قبول کر چکے ہیں۔ اسی حالت میں اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف پلٹے، تلوار ہاتھ میں ہے اور سخت غصے کا عالم ہے۔ بہن کے گھر کے پاس پہنچے تو اندر ان کی بہن اور بہنوئی ایک صحابی کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کی آواز سنی ٹھٹک گئے، اور بہن کو جب ان کی آہٹ محسوس ہوئی تو انہوں نے جلدی سے اوراق چھپا دیے۔ انہوں نے آ کے کہا کہ سنا ہے تم لوگ اپنے دین سے پھر گئے ہو۔ جب بہن اور بہنوئی نے کہا کہ ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو بہنوئی کو اتنا مارا کہ بالآخر ان کی بہن کو درمیان میں آنا پڑا، اور اپنے شوہر کو بچاتے بچاتے وہ خود لہو لہان ہو گئیں۔ جب بہن کا خون دیکھا تو دل نرم ہوا اور کہنے لگے اچھا لاؤ میں بھی دیکھوں تم کیا پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا اس کو تو صرف پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ لہذا روایت ہے کہ انہوں نے غسل کیا، اور سورہ طٰہٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی سورت تھی جو کہ ان کی بہن نے کھول کے دی اور انہوں نے پڑھی، اور سورہ طٰہٰ جب پڑھی تو کہا واہ کیا کلام ہے، اور اسی حالت میں چل پڑے کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ صحابہ کرام نے جب ان کو آتے دیکھا کہ ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو گھبرا اٹھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو، آگے بڑھے اور اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں نے اتنی بلند آواز سے کلمہ بلند کیا کہ مکہ کی ساری پہاڑیاں گونج اٹھیں، اور واقعی ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت بخشی، اور پہلی مرتبہ مسلمانوں نے علل اعلان ان کے ساتھ مل کے نماز ادا کی۔ قبول اسلام سے پہلے بھی ان کے بارے میں واقعہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھ رہے تھے، بلند آواز سے سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں خاموشی سے سننے لگا، اور جب میں نے سورہ الحاقہ سنی تو میں نے کہا دل میں کہ یہ تو ویسا ہی کلام ہے جیسے عرب شاعر پڑھتے ہیں۔ تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحاقہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کتنا کم تم ایمان لاتے ہو۔ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا یہ تو پھر کوئی کاہن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ یہ کسی کاہن کا قول نہیں، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ کہتے ہیں میرے دل میں ایمان بیٹھ گیا، لیکن پھر جب نکلے اور قریش کی مخالفانہ باتیں سنی تو وہ جو حق کی ایک تڑپ اٹھی تھی وہ دوبارہ دب گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بالآخر حق کی طرف گائیڈ کر دیا۔ اور یہ کریڈٹ اس بہن کو جاتا ہے جس نے سوز کے ساتھ قرآن پڑھا، اس محبت کے ساتھ پڑھا کہ باہر جب بھائی نے آواز سنی تو اس کی تقدیر بدل گئی۔ تو ایک عورت کے سوز کے ساتھ قرآن پڑھنے نے عمر کی تقدیر بدل دی، اور عمر نے امت مسلمہ کی تقدیر بدل دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، جرت اور دلیری کا یہ عالم تھا کہ جب ہجرت کے وقت مسلمان چھپ چھپ کے جا رہے تھے، انہوں نے علل اعلان خانہ کعبہ میں طواف کیا اور بلند آواز سے پکار کے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اگر کسی کی جرت ہے اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس پہ روئے تو اسے چاہیے کہ آ کے میرے ساتھ مقابلہ کرے اور مجھے روک کے دکھائے۔ ہی چیلنجڈ، کسی میں ہمت نہ ہوئی اس چیلنج کو قبول کرنے کی، اور یہ علل اعلان ہجرت کر کے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ اور بعد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رشک کرتے تھے اور کہتے تھے کاش ابوبکر میری ساری عمر کی نیکیاں لے لیں اور مجھے غار کی وہ ایک رات دے دیں جو انہوں نے ہجرت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بسر کی تھی۔ آپ بہت زیادہ فہم و فراست کے مالک اور صاحب رائے تھے، اور اکثر ان کی رائے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید حاصل ہوئی۔ بدر کے مقام میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں جب قیدی گرفتار ہوئے تو یہ مسئلہ اٹھا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔
حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سب کو قتل کر دینا چاہیے، اور اس طرح کہ جس کا جو رشتہ دار ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے کافر رشتہ دار کو قتل کرے، کیونکہ ایمان کی قوت تھی نا، باقی سب چیزیں سیکنڈری ہو گئی تھیں، اور ایمان کے لیے پھر ہر قربانی دینے کو تیار تھے، اور ان کی رائے کو تائید حاصل ہوئی اور یہ آیت نازل ہوئی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض، نہیں ہے کسی نبی کے لیے جائز کہ اس کے لیے قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی کر چکے، یعنی پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور پھر چونکہ فدیہ لینے کے لیے پہلے آیت اتر چکی تھی کہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، لہذا فدیہ ہی لیا گیا، لیکن ان کی رائے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید حاصل ہوئی۔ اسی طرح امہات المومنین جب باہر نکلتی ہیں اپنے کسی کام سے تو انہوں نے خواہش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اچھا ہو کہ آپ کی خواتین پردے میں ہوں، اور حجاب کی آیات نازل ہوئیں۔ مقام ابراہیم کے بارے میں ان کی رائے تھی کہ کیا اچھا ہو کہ ہم اس جگہ کو نماز کی جگہ بنا لیں، یہ آیت نازل ہوئی اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور دنیا بھر کے مسلمان وہاں پہ طواف کے بعد 2 نفل ضرور ادا کرتے ہیں۔ وہ غصہ جو اسلام سے پہلے ایک نیگیٹو انداز رکھتا تھا، اسلام لانے کے بعد پازیٹیو سانچے میں ڈھل گیا، اور وہی غصہ دینی حمیت میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی اونچی آواز میں بول کے دکھائے۔ کئی واقعات ایسے ہیں جب کبھی کسی نے آ کے گستاخی کرنی چاہی تو فرمایا آپ حکم دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا سر قلم کر دوں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ادب وہاں پہ بھی ہے، پہلے اجازت چاہتے ہیں، اور یہ قتل کس کے لیے کر رہے ہیں کہ رسول کی شان میں گستاخ کو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ہے دینی حمیت، اپنی ذات کے لیے کوئی غصہ نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے لیے چٹان کی طرح سخت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم کہ جب انتقال کی خبر ہوئی تو ننگی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے مسجد نبوی میں، جس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں میں اس کو سر قلم کر دوں گا، اور کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ ان کے قریب آئے، اور رعب اور دبدبا ایسا تھا کہ بدر کے موقع میں جب یہ تمام کفار اور قریش امڑ آئے مسلمانوں کے خلاف، ان کے قبیلہ عدی سے کسی نے بدر کے مقام پہ آ کے لڑنے کی جرت نہیں کی۔ مزاج کی سختی اسلام لانے کے بعد نرمی میں بدل گئی، اور خلافت کے بعد تو بالکل ہی ریشم کی طرح نرم۔ اور حالات ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نامزد کیا تو صحابہ نے کہا آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے، ان کو آپ نامزد کر رہے ہیں، ان کے مزاج کی سختی آپ جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا میں اللہ کو کہوں گا اے اللہ تیرے بندوں میں سے میں نے اس کو خلیفہ نامزد کیا جو اس وقت ان میں سب سے اچھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی اور انتہائی مؤثر خطبہ دیا، اور کہا جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے جب ممبر پہ چڑھے تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زینے پہ خطبہ دیا کرتے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ادب سے دوسرے زینے پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے لیے تیسرا زینہ سلیکٹ کیا۔ خطبہ بہت طویل ہے، اس کے چند ایک جملے آپ کو سنا دیتی ہوں۔ خطبہ میں یہ کہا لوگو اب تمہارے معاملات کی ذمہ داری میرے شانوں پہ رکھ دی گئی ہے، دراصل یہ میری تمہارے ذریعے اور تمہاری میرے ذریعے سے آزمائش ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری سختی اب نرمی میں بدل گئی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے بدستور قائم ہے جو مسلمانوں پہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو امن اور سلامتی سے رہیں اور جرت ایمانی رکھتے ہیں تو ان کے لیے میں سب سے زیادہ نرم ہوں۔ اگر کوئی کسی پر ظلم یا کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا
تو میں اس وقت تک اسے نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا ایک رخسار زمین پہ نہ لگا دوں. یہ تھے وہ لوگ جن کے بارے میں علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ ہو ہلکا یاراں تو پریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اور یہ واقعی فولاد کی طرح سخت ہے. اور رسولوں کے معاملے میں نو کمپرومائز، کوئی کمپرومائز نہیں. اور ضرورت مندوں کے لیے ایسے نرم کہ جب خلافت کا بوجھ اٹھایا تو رعایا کا کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کی خبر گیری نہ کرتے ہوں. رات رات بھر جاگتے اور سارے شہر میں پھرتے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کہیں کوئی ضرورت مند تو نہیں، کہیں کوئی ڈس اوبیڈینس تو نہیں ہو رہی اللہ اور اس کے رسول کی. غریب، یتیم، بیواؤں اور لاوارثوں کے سہارا، روب اور دبدبا ایسا کہ کیسر و کسرا کے ایوانوں میں لرزہ برپا ہو جاتا تھا ان کے نام سے. بڑے بڑے جرنیل صحابہ ان کے آگے بول نہیں سکتے تھے. جس وقت کوئی غلطی دیکھتے تھے اپنے بڑے سے بڑے آفیسر کو بلا کے فوراً جواب طلبی کرتے. لیکن دل کی نرمی کا یہ عالم کہ بیواؤں کے پانی کے مشکیزے خود اپنی کمر پہ لاد کے بھر بھر کے ان کو پہنچاتے تھے. اتنی بیوٹیفل پرسنالٹی ہے کہ لگتا ہے کہ ایک انتہائی خوبصورت ڈائمنڈ جیسے ہوتا ہے جس کا ہر اینگل آپ دیکھیں تو ایک نئی سپارکل نظر آتی ہے. اسی طرح ان کی پرسنالٹی کا آپ جو اینگل دیکھیں حیران ہوتا ہے انسان کہ وہ کیسے لوگ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیسی تھی جس نے ان صحرا نشینوں کو زمین سے عرش پہ پہنچا دیا. اخلاق اور کردار کے اعلیٰ ترین سٹینڈرڈ پہ ان کو معین کر دیا کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلمان بھی تعریف کرتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں. ایچ کینیڈی کی ایک بک ہے دا پروفٹ اینڈ دا ایج آف کیلیفیٹ. وہ کہتے ہیں عمر appears in Muslim tradition as the epitome of the stern, uncompromising, incorruptible ruler. یہ غیر مسلمان ہیں لیکن تعریف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. سختی بھی ہے جہاں بے اعتدالی ہے اور نرمی بھی ہے جہاں لوگ مظلوم ہیں. دل کی نرمی کا عالم صرف آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی لاوارث بچہ راستے میں پڑا ہوا مل جاتا تو اس کے لیے باقاعدہ روزینے مقرر کیے جاتے، ان کے لیے دودھ پلانے والی عورتیں مقرر کی جاتی، ان عورتوں کے بھی اخراجات حکومت وقت دیتی تھی. آج ہم اتنے انسپائر ہوتے ہیں کہ آج ویسٹرن ورلڈ میں بچوں کے بہت رائٹس ہیں. جو رائٹس 1400 ایئرس پہلے اسلامی مملکت میں دیے گئے اس کی تو ہمیں مثال بھی نہیں ملتی. اینڈ نو ٹیکسز. وہ حکومتیں تو پروٹیکشن دیتی ہیں تو آپ سے ٹیکس لیتی ہیں. یہاں تو صرف زکوٰۃ ہے، وہ بھی مزید پھر آگے کہاں چلی جاتی ہے؟ ضرورت مندوں کو. اب ہم ان کی خلافت دیکھتے ہیں کہ کیا پیٹرن تھا، کیا نظام تھا اور کتنے حسن انتظام کے ساتھ اس وسیع و عریض مملکت کو سنبھالا گیا. جیسے ہی انہوں نے خلافت سنبھالی فتوحات کا دروازہ پے در پے کھلتا چلا گیا اور اسلامی لشکر بہادری اور جرت سے جہاں جاتے اسلام کا جھنڈا لہرا دیتے. یہ چند صحرا نشین تھے، آندھی کی طرح اٹھے اور ساری دنیا پہ چھا گئے، لیکن کہیں کوئی تباہی نہیں ہوئی، کہیں کسی علاقے کو ویران نہیں کیا گیا، کہیں کسی کی عصمت نہیں خراب ہوئی، نہ کسی شہر کو ویرانہ بنایا گیا. چنگیز اور ہلاکو خان کے بہت سے واقعات ہیں، بہت سی فتوحات ہیں، لیکن جہاں سے گزرتے تھے تباہی اور ویرانی چھوڑتے چلے جاتے تھے. اس کے برعکس اسلامی فوجیں جہاں جہاں جاتی اخلاق و کردار کی اتنی اعلیٰ مثالیں چھوڑ جاتی کہ لوگ خود بخود اسلام کی طرف مائل ہوتے چلے جاتے اور بہت جلد اسلام پھیلتا چلا گیا. جب اتنی فتوحات ہوئیں کہ ایک طرف عراق فتح ہو رہا ہے، دوسری طرف شام فتح ہو رہا ہے، ادھر فلسطین، ادھر اردن اور شام میں حتیٰ کہ بیت المقدس کی فتح بھی
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں آئی، اور پھر سے اسلامی جھنڈا وہاں لہرایا، مصر فتح ہوا، لیبیا فتح ہوا۔ جب اس قدر بے شمار فتوحات ہوئیں تو بہت زیادہ انکم بھی بڑھ گئی، بے پناہ مال غنیمت آیا، اور بھی آمدنی کے ذرائع بڑھ گئے۔ جغرافیکلی یہ ملک اتنا وسیع ہو گیا کہ 22 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ کا علاقہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر نگیں آ گیا۔ 22.5 لاکھ اسکوائر مائلز۔ اس کی وسعت کا چھوٹا سا اندازہ میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ موجودہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، برما اور سری لنکا کو ملا کے بھی اس سے بڑا علاقہ تھا۔ اب اتنی وسیع مملکت، بے پناہ آمدنی، تو ظاہری بات ہے بہت سے معاملات اور انتظامات ان کو نئے سرے سے کرنے پڑے۔ سب سے پہلے تو جب انکم آئی تو انہوں نے بیت المال کا باقاعدہ نظام قائم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بیت المال کا باقاعدہ نظام نہیں تھا، کیونکہ جیسے ہی مال آتا تھا وہ اسی وقت تقسیم ہو جاتا تھا، جمع ہونے کی نوبت ہی نہ آتی تھی۔ اب جب آمدنی بھی بڑھی، اور یاد رکھیں کہ بیت المال میں صرف پیسے نہیں آتے تھے، گھوڑے، اونٹ، مویشی اور بھی بہت سی چیزیں آیا کرتی تھیں، تو انہوں نے سب سے پہلے بیت المال کا نظام سیٹ کیا۔ بیت المال کے لیے مضبوط عمارتیں تعمیر کروائی گئیں، حتیٰ کہ ایک جگہ ایک نان مسلم کنسٹرکٹر کو بلایا گیا، کیونکہ وہ بہت مشہور تھا اپنی کنسٹرکشن میں، اور اس سے بیت المال کی عمارت تعمیر کرائی گئی۔ اب اس کے بعد بیت المال کے مصارف کہ یہ رقم کہاں کہاں جائے اور کس کس کو جائے، اس میں یتیموں، لاوارثوں، بیواؤں کے روزینے تھے، امہات المومنین کو باقاعدہ پاکٹ منی کہہ لیں ان کو دی جاتی تھی۔ اسی طرح جو اسلامک آرمی تھی، اس آرمی کو پراپرلی فارم کیا گیا، پہلی مرتبہ باقاعدہ فوج کو انہوں نے تشکیل دی۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جہاد کے اعلان پہ ہر طرف سے مسلمان آ جاتے، جہاد میں جاتے اور پھر واپس اپنی اپنی جگہوں پہ لوٹ جاتے، لیکن انہوں نے باقاعدہ ایک ریگولر آرمی بنائی، لہٰذا اب اس آرمی کے بھی جتنے اخراجات تھے وہ بیت المال سے دیے جاتے۔ سپاہیوں کی تنخواہیں اور چھاونیاں قائم کی گئیں، چھاونیوں میں مزید ہر طرح کی سہولت دی گئی، اور فوجیوں کو باقاعدہ انسٹرکشنز تھیں کہ ہارس رائڈنگ، نشانہ بازی اور پیدل بھاگنے کی ایکسرسائزز، اس کے ساتھ ساتھ پیراکی فوجیوں کے لیے لازمی تھی۔ اس آرمی کے ساتھ ساتھ ایک والنٹیئر آرمی بھی ہوتی تھی، جو ریگولر آرمی نہیں تھی، وہ ضرورت کے وقت لوگ آ جاتے جیسے پہلے آیا کرتے تھے، اور آ کے جہاد میں حصہ لے کے واپس لوٹ جاتے۔ ان کی تنخواہیں ریگولر آرمی کی نسبت ڈیفرنٹ تھیں، ان کو اس وقت پے کیا جاتا اور ان کو کچھ ریگولرلی بھی دیا جاتا، جو کہ نیچرلی ریگولر آرمی سے کم تھا۔ آرمی پہ ابھی دوبارہ تھوڑا سا مزید دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے بیت المال کے مصارف دیکھتے ہیں کہ قرض حسنہ کی سہولت مہیا کی گئی، چونکہ اسلام میں سود جائز نہیں ہے اور قرض لینے کی ضرورت اکثر لوگوں کو پیش آتی، لہذا بیت المال سے ان کو قرض حسنہ دیا جاتا۔ اور قرض حسنہ کیا تھا کہ آپ اپنا کاروبار چلائیں اور پھر اصل رقم لوٹا دیں۔ تاہم اگر کوئی بہت امیر تاجر ہوتے، ان سے کچھ منافع وغیرہ بھی شیئر کیا جاتا تھا، جیسے باہم سرمایہ کاری کی جاتی ہے، وہ صورت ہوتی تھی قرض کے۔ جیل خانے قائم کیے گئے پہلی مرتبہ، مکہ میں سب سے پہلے جیل انہوں نے تعمیر کرایا، اور یہ جیل کی بھی کنسٹرکشن ساری بیت المال سے کی جاتی۔ ساری مملکت اسلامیہ میں سڑکیں تعمیر کی گئیں، پل بنوائے گئے، بند بنوائے گئے، نہریں کھدوائی گئیں، اور یہ تمام مصارف بیت المال سے ادا ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ کبار صحابہ اور دیگر صحابہ اور مسلمانوں کے بھی باقاعدہ روزینے مقرر تھے۔ جتنے بڑے صحابی تھے ان کے روزینے زیادہ تھے،
اور اس طرح انہوں نے اسٹیٹس قائم کیا ہوا تھا. مال غنیمت بھی اسی طرح تقسیم کیا جاتا. ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا. انہوں نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو 1,000 درہم دیے. ان کے بیٹے نے کہا میں بھی صحابی تھا, میں بھی غزوات میں شامل رہا, آپ نے مجھے کم کیوں دیا؟ کہنے لگے اس لیے کہ ان کے باپ دادا تمہارے باپ دادا سے زیادہ بزرگ اور افضل تھے. اہل بیت سے بے پناہ محبت رکھتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک گھر تھا جس کا پرنالہ مسجد نبوی میں اس کا پانی گرتا تھا. تو نمازی جب جاتے تھے تو کبھی کبھی اوپر سے پانی گرنے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی, کپڑے خراب ہو جاتے. انہوں نے حکم دیا اس پرنالے کو اتروا دیا جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ پرنالہ اتروایا, حالانکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود اپنے کندھوں مبارک پہ کھڑا کر کے یہ پرنالہ فٹ کروایا تھا میرے گھر کا. انہوں نے جوں سنا فوراً ان کے ساتھ گئے, ان کو کہا کہ اب میرے کندھوں پہ کھڑے ہو, اور دوبارہ یہ پرنالہ فٹ کروایا. یہ اور بات ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں وہ گھر ہی سارا مسجد نبوی میں دے دیا. بس وہ ایک اپنا حق لینا چاہتے تھے, حق دینے والے نے حق بھی دیا اور دونوں کا دل صاف, اور انہوں نے پھر وہ گھر یوز بھی نہیں کیا. تو بیت المال کے ان تمام مصارف کے ساتھ ساتھ پھر جو ایک بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اتنی بڑی حکومت کو کیسے سنبھالا جائے. نہایت فہم و فراست کے مالک تھے. ساری مملکت کو 8 صوبوں میں تقسیم کر دیا. ان صوبوں کے نام یوں ہیں: مکہ معظمہ, مدینہ منورہ, شام, جزیرہ, بصرہ, کوفہ, مصر اور فلسطین. These were the main 8 provinces of the country. ان provinces کو آگے مزید 10 اور 20 ضلعوں یا ڈسٹرکٹس میں تقسیم کر دیا گیا. اب ان تمام علاقوں میں اپنے حکام بھیجے, اور ہر پروونس کا افسر گورنر تھا, یعنی 8 صوبے تھے اور 8 گورنر اپوائنٹ کیے گئے. ان کے آگے مزید ان کی ہیلپ کے لیے 6 بڑے عہدیدار ہوتے تھے. جیسے اب بھی کیبنٹس ہوتے ہیں نا, پروونشل کیبنٹس, ایگزیکٹلی وہی سچویشن ہمیں نظر آتی ہے. اور گورنر کی کیبنٹ میں کون کون ہوتا تھا؟ میر منشی, کاتب دیوان یا افسر اعلیٰ, کلیکٹر, پولیس کا اعلیٰ افسر, صاحب بیت المال یعنی افسر خزانہ جسے آج کل ہم منسٹر آف فائنانس کہتے ہیں, اور قاضی یا جج. یعنی ہر ایسپیکٹ کو کور کیا جاتا تھا, فائنینشیل سائٹ کو, انصاف کی سائٹ کو, اور آفیشیل ورک کو, زکوٰۃ کے کلیکٹر وغیرہ جو تھے اس کے لیے. اب یہ جو لوگ اپوائنٹ ہوتے تھے ان کو مجلس شورا کے لوگوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد اپوائنٹ کیا کرتے تھے. سب سے پہلے انہوں نے باقاعدہ مجلس شورا بنائی. مجلس شورا میں تمام اہم اور بڑے بڑے صحابہ کرام تھے, جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام اس میں شامل تھے, جو نہایت علم بھی رکھتے تھے, فہم و فراست میں بھی بلند تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی شروع سے رہے تھے. جب اپوائنٹ کرتے اپنے گورنرز کو اور عہدیداروں کو تو ان سے عہد لیتے, کیونکہ خود بھی بہت ڈیڈ آنیسٹ تھے اور بہت زیادہ سمپل بھی تھے, اور وہی سٹینڈرڈ اپنے آفیسر سے بھی ڈیمانڈ کرتے تھے. ان سے عہد یہ لیا جاتا تھا کہ سادہ زندگی گزاریں گے. نمبر 1, ترکی گھوڑے پہ سوار نہ ہوں گے, باریک کپڑے نہ پہنیں گے, چھنا ہوا آٹا نہ کھائیں گے, اپنے دروازے پہ چوکیدار نہیں بٹھائیں گے تاکہ لوگوں کے لیے دروازے کھلے رہیں, جو جب چاہے اپنی فریاد لے کے آ سکے اور اپنا پرابلم بتا سکے. ان کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی تھیں, تھوڑا سا ان علاقوں کا نام صرف مینشن کرنا چاہوں گی تاکہ آپ کو اس سلطنت کی وسعت کا اندازہ ہو سکے. مکمل طور پہ شام ان کے دور خلافت میں فتح ہوا.
اگرچہ ابتدا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہو چکی تھی، لیکن ابھی دمشق کا محاصرہ جاری تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے تھے، لہٰذا باقی تمام علاقے ان کے دور حکومت میں فتح ہوئے۔ مصر فتح ہوا، ایران اور اس کے مختلف علاقے، اصفہان، ہمدان، آذربائیجان، تبرستان، آرمینیا، فارس، کرمان، خراسان، سیستان، اور ہوتے ہوتے یہ لشکر مکران کے ساحل تک پہنچ گیا تھا۔ عہدیداروں کی جب تقرری کر لیتے تو پھر اس کے بعد غافل نہیں ہوتے تھے۔ خود تو مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوتے تھے، لیکن ایسا روپ تھا اور ایسی نظر تھی اور باخبر اتنے تھے کہ دور بیٹھے ہوئے بھی ان کے عہدیدار کانپتے تھے اور ان کو ایسے محسوس ہوتا تھا گویا خلیفہ کی نظریں ان کو دیکھ رہی ہوں۔